اب قرآن اور حدیث میں فضیلت ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی فضیلت، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب رکھتی ہے، یہ رات ہے کون سی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن اور حدیث سے فضیلت ثابت کرنے کے بعد اب اگلا ہمارا سٹیپ یہ ہے کہ یہ رات ہے کون سی؟ جیسے شب قدر متعین، شب برات متعین ہے نا، 15ویں شب، شعبان کی 15 رات، یہ بھی اللہ نے متعین کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور حکم بھی دیا کہ آپ اپنی امت سے جا کے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ امت کو بتاؤں۔ وہاں کیا ہوا؟ 2 افراد لڑ رہے تھے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ ہے وہ کہاں چلی گئی؟ ان 2 افراد کی طرف۔ اب آپ نے جیسے اس ذہن میں آتا نا کہ کیوں لڑ رہے ہیں، کیا ہوا، کیا کر رہے ہیں، اور فوراً جب آپ نے دوبارہ توجہ اپنی طرف کی فرفیت، تو وہ جو تعیین تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعیین اللہ نے اٹھا لی، لہٰذا آپ 100% نہیں بتایا جا سکتا کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے۔ یہاں ایک مزے کی بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعیین نہیں کی تو اس میں بھی امت کا فائدہ، حکمتیں ہیں اس میں بھی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، کسی چیز کی قدر اس کی ضد سے پتہ چلتی ہے۔ آسان لفظوں میں کسی چیز کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ چلی جاتی ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی روٹی کی قدر بھوکے سے پوچھیں، پانی کی قدر پیاسے سے پوچھیں۔ جب ایک چیز میسر ہوتی ہے تو تجسس نہیں، جب نہیں ہے تو تجسس ہوتا ہے کہ یار کون سی رات ہے، ہوتی نا تعین تو مزہ آ جاتا، تو اس کی قدر میں اضافہ ہوا۔ اور دوسری بات، جس کو شوق ہے وہ سارے رمضان جاگے گا، جو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ تو سارے رمضان ہر رات میں عبادت کرے گا۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر شب قدر کی تعیین ہوتی اور پھر بھی کوئی شخص اس میں عبادت نہ کرتا تو گناہ بھی تو زیادہ ہوتا نا، یوں بچ گئے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اگر کسی شخص یہ شب قدر آتی اور وہ شخص بیمار ہے، سفر میں عبادت نہیں کر سکتا تو وہ افسردہ رہتا، لہٰذا اس لیے شب قدر کی تعیین میں بھی چند حکمتیں موجود ہیں۔ اب اگلی بات پہ توجہ کیجیے گا، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ غور کیجیے گا اگلی باتوں میں۔ یہ بات تو 100% ہے کہ اس کے لیے کوئی شخص تعیین نہیں کر سکتا کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن محدثین کے کچھ اندازے ہیں جس سے ایک بات سمجھ آتی ہے۔ دلائل دوں گا میں آپ کو کہ یہ رات رمضان میں ہوتی ہے، آخری عشرے میں ہوتی ہے، طاق راتوں میں ہوتی ہے، 27ویں کو ہوتی ہے۔ چانسز ہیں، مواقع ہیں، 100% نہیں۔ پہلی بات کہ یہ رات رمضان میں ہوتی ہے، اس کو ہم قرآن شریف سے ہی ثابت کریں گے۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ، ہم نے قرآن کو کون سی رات میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ اور دوسری آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا کون سے مہینے میں؟ سمجھ آئی؟ نقطہ نہیں سمجھ آیا؟ قرآن اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، دوسری آیت میں ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا رمضان میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کون سے مہینے میں ہے؟ یہ قرآن سے ہی ثابت ہو گیا۔ اب اگلی حدیث پہ غور کیجئے گا جو صحیحین میں، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان میں تلاش کرو، من العشر الاواخر آخری عشرے میں، اور طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سمجھ آ گئی بات؟ رمضان میں، آخری عشرے میں، اور بولو تو صحیح طاق راتوں میں۔ اب یہ ثابت ہو گیا قرآن اور حدیث سے، رمضان، آخری عشرہ، طاق راتیں۔ اب اگلی بات، جو کہتے ہیں 27ویں کی رات ہے، ان کے بھی تو کچھ دلائل ہیں۔
دلیل سنیے جو کہتے ہیں 27ویں رمضان کی رات ہی شب قدر ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں، لیلۃ القدر اس کے حروف ہیں 9. کتنے؟ یہ گن لینا پھر گھر جا کے. لیلۃ القدر کے حروف ہیں 9. اور سورہ قدر میں اللہ نے 3 دفعہ یہ لفظ استعمال فرمائے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک دفعہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 دفعہ، آگے پھر ہے لیلۃ القدر کتنی دفعہ آ گیا؟ اور حروف کتنے ہیں؟ 9 کو 3 سے ضرب دی تو 27 بنتے. یہ حضرات کہتے ہیں دلیل ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے کون سی رات ہوتی ہے؟ 27ویں کی رات. اگلی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور آپ نے ایک سوال اٹھایا. سوال یہ ہے کہ بتائیں لیلۃ القدر طاق راتوں میں تو ہے، آپ میں سے ہر صحابی رائے دے کہ کون سی طاق رات ہے. تو کسی نے 21 کہا، 23، 25، 27، 29، ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس. بچے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سر کے بال بھی ابھی مکمل نہیں. حضرت عمر نے کہا عبداللہ آپ بھی تو بتاؤ نا. انہوں نے کہا جی آپ نے منع کیا تھا بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹے نہیں بولا کرتے. آپ نے فرمایا اب تو کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا میرے نزدیک 7 کا عدد صحیح ہے، یعنی 27ویں. آپ نے فرمایا اس کے کچھ دلائل دو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھیے آپ کائنات پہ غور کریں گے، انسان کی تخلیق پہ غور کریں گے تو آپ کو اکثر جگہوں پہ 7 کا عدد نظر آئے گا. مثال کے طور پر آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، دن 7، راتیں 7، سمندر 7، انسان کے جسم میں جو سوراخ ہیں وہ 7، پھر انسان جو سجدہ کرتا ہے جن اعضاء پہ کرتا ہے وہ 7 ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 7 گز لمبا تھا. جہنم کے 7 درجے ہیں، جہنم کے 7 نام ہیں. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس میں 7 بالیاں سٹیاں تھیں اور جو کھا رہی تھیں 7 دوسری تھی جن کو وہ کھا رہی تھی، 7 کھانے والی تھی. 7 موٹی گائیں تھیں، 7 پتلی گائیں تھیں. پھر ان کی تعبیر انہوں نے بتائی 7 جو ہیں وہ قحط کے سال ہیں، 7 خوشحالی کے سال ہیں. یہ 7 حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوری تخلیق کائنات پہ بتائی کہ کتنی چیزوں میں 7 کا عدد آتا ہے. جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7 کے دلائل دے رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے. آخر جب انہوں نے دلائل دے دیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم سب سے یہ بچہ بازی لے گیا جس کے سر کے بال بھی مکمل نہیں. آپ نے فرمایا میری رائے بھی یہی ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ 27ویں کی رات ہے. حضرت عثمان بن ابو العاص ان کا ایک غلام ہے، اس غلام کی ساری زندگی گزری سمندر میں، بحری جہاز میں ساری زندگی بیت گئی. انہوں نے ایک دفعہ کہا آقا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان بن ابو العاص نے کہا جی آپ تو جانتے ہیں میری ساری زندگی سمندر میں گزری، ایک تجربہ کیا میں نے. آپ نے پوچھا کیا تجربہ؟ کہ پورے سال میں ایک رات ایسی آتی ہے اس رات میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. حضرت عثمان بن ابو العاص نے پوچھا کہ وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے. اب کنفرم نہیں لیکن چانسز زیادہ کون سی رات کے ہوتے ہیں؟ 27ویں کے. اور احادیث میں کچھ علامات بھی ہیں اس رات کی. مثلا یہ رات معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے. اور اس سے اگلے دن جو سورج نکلتا ہے وہ روٹین وائز جو تپش ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اس کی جو تپش ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ جیسے 14ویں رات کے چاند کی چمک ہوتی ہے ویسے ہی صبح کو طلوع ہونے والے سورج کی چمک ہوتی ہے. بعض حضرات نے لکھا کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آسمان پہ آپ کو ایک چنگاری سی نظر آتی ہے، گم ہو جاتی ہے. دراصل یہ نا
جب شیطان چونکہ عزازیل تھا، بڑی عبادت کی تھی، جب یہ نیچے آیا تھا تو یہ اوپر جاتا تھا باتیں سننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو حکم دیا وہ شیطان کو مارتے ہیں چنگاری بن کے، اور شیطان نیچے آ جاتا. عموماً ہوتا رہتا ہے ایسے، لیکن اس رات میں یہ بھی نہیں ہوتا، شیطان کی ہمت ہی نہیں ہوتی اوپر جانے کی. تو ان چند علامات سے انسان پہچان سکتا ہے کہ کیا واقعی شب قدر اس رات ہوئی یا نہیں ہوئی. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ کیا اس رات میں کوئی خاص عبادت بھی ہے؟ کون سی؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی شب قدر میں کون سی عبادت کریں. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ کون سی عبادت کی جائے، بھی خاص قسم کے نوافل پڑھو، اتنی ایسا قرآن اور حدیث میں نہیں. یہ سوشل میڈیا کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، سوشل میڈیا کے جو فیس بک سے ہی شب قدر کے فضائل ڈھونڈتے ہیں، وہ بڑے گمراہ ہوتے ہیں. وہاں پہ لوگوں نے مختلف قسم کی پوسٹیں بنا بنا کے سینڈ کی ہوتی ہیں کہ بھئی شب قدر آ رہی ہے، آپ اتنے نوافل اتنے انداز سے پڑھ لیں گے تو اتنی قضائے نمازیں، وہ پوری زندگی لاکھوں سالوں کی بھی ہوگی تو قضائے نمازیں معاف ہو جائیں گے. اس طرح کی کوئی بات قرآن و حدیث میں کوئی خاص عبادت اس رات میں متعین نہیں ہے. ہاں، آپ تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، دعا مانگیں، جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اسے کریں، لیکن مخصوص کوئی عبادت نہیں. اتنی بات آتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شب قدر اگر کوئی شخص پا لے، اسے مل جائے تو کیا کرے وہ؟ آپ نے دعا سکھائی، اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے، وتحب العفو، اور آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، بس مجھے بھی معاف فرما. یہ دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، پس مجھے بھی معاف فرما. اب دوست پھر سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کی دعا سنی، اس میں تو وہ کہہ رہے تھے فاعف عنا. تو غور کیجئے گا، اگر ایک شخص ہے تو پھر ہے فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور اگر بہت سارے لوگ ہیں تو پھر دعا ہوگی فاعف عنا، اے اللہ ہمیں سب کو معاف فرما دیجیے. باقی کوئی خاص قسم کی عبادت اس کے اندر موجود. اگلی بات پہ غور کیجیے گا، نوافل ہمیشہ گھر میں پڑھنے چاہیے. نوافل ہمیشہ گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اصول یہ ہے کہ سنتیں بھی گھر ہوں، فرض مسجد میں آ کے پڑھو، اور اس کے بعد باقی سنتیں اور نوافل بھی گھر، اور کم از کم نفل تو گھر ہی پڑھنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی، آپ وسلم پہ تو یہ فرض تھی لیکن امت کے لیے نفل ہے. لیکن آپ نے یہ تہجد کی نماز مسجد میں کبھی نہیں پڑھی، حالانکہ آپ وسلم کا جو کمرہ مبارک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، وہ اتنا چھوٹا تھا. حدیث میں ہے کہ آپ جب نفل پڑھ رہے ہوتے نماز تو آپ سجدہ نہیں کر سکتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوئی ہیں تو آپ کا ہاتھ مبارک حضرت عائشہ کو ٹچ ہوتا، وہ پاؤں سمیٹتی تو پھر آپ سجدہ کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی مسجد میں نہیں. اور مسجد کتنی دور تھی؟ باہر قدم رکھو تو مسجد ہے. تو اس لیے نوافل کی ترتیب عموماً کہاں ہونی چاہیے؟ گھر میں. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا ریاکاری نہیں ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ترغیب ہوگی، ان کو بھی شوق ہوگا، ان پہ گھر پہ اندر برکتیں اور سعادتیں نازل ہوں گے. باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے بعض دوست عبادت کے جنون میں مسجد کے آداب کا بھی خیال نہیں رکھتے. موبائل لے کے آتے ہیں تو پھر کون سی عبادت ہوتی ہے؟ یہ اعتکاف والے حضرات یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. موبائل ہوتا ہے اور جس پہ ٹچ موبائل ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کہ اسے ایک دفعہ اگر آپ نے ایسے کر دیا، سکرولنگ کر دی، تو پھر بندہ کوئی 15-20 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں. وہ بوڑھا بھی بیٹھا ہوا ہے، نوجوان بھی بیٹھا ہوا ہے، سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے ہمارا موبائل. اگرچہ اعتکاف کی حالت میں رکھنا جائز ہے، بامر مجبوری رکھنا جائز ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن استعمال کرے گا تو اس سے وہ جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اور پھر عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری رات جاگو.
جتنی ہمت ہو فریش تازہ دم ہو کے کریں، جتنی ہو، گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھے گھنٹے، ہم تو آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ نہیں جا سکتے، لیکن فجر کی نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ رات کو جاگنا فرض نہیں ہے، وہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا عبادت کریں گے اتنی نیکیاں اپنی جنت آسان کریں گے، لیکن نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ ساری رات جاگتے ہیں، محلے والوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ بچہ بڑا نمازی ہے، ساری رات جاگتا رہا ہے جی، امی ابو کو بتا رہا ہوتا ہے جی میں ساری رات مسجد میں جاگا ہوں، اور صبح خراٹے مار رہا ہوتا ہے، روزہ بھی گیا اور فجر کی نماز اور جماعت بھی چلی گئی ہے، تو اس کا فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ سو جائیں اور صبح فرض نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ آپ روزہ رکھیں، جو فرض ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں۔ یہاں تک بات ہوگی شب قدر کی، تو اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں آپ پہ وضع کر لیں۔ پہلے تو پورا رمضان کوشش کریں، نہیں ہو سکتا تو آخری عشرے میں، نہیں ہو سکتا تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم 27ویں کو تو بندہ بیدار ہو ہی جائے۔ سمجھ آئی؟